سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ برطانوی حکام صرف ان افراد کو خود ساختہ کوارنٹائن کا مشورہ دیتے ہیں یا سیلف آئسولیشن کا مشورہ دیتے ہیں جو کورونا وائرس کے ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی فرد کو نزلہ زکام ہے اور وہ سسپیکٹ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے کورونا وائرس ہو، اور اس نے ٹیسٹ بھی کرا لیا ہے، تو جب تک ٹیسٹ کے رزلٹ نہ آئے جس میں کچھ وقت لگتا ہے تو اس وقت تک اسے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ جن کا تصدیق شدہ متاثرہ افراد کے ساتھ قریبی رابطہ رہا ہو، یعنی انہیں معلوم ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ کورونا وائرس کا پیشنٹ ہے، وہ کنفرم کیس ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں۔ تیسری چیز ہے کہ جن کا تصدیق شدہ متاثرہ افراد کے ساتھ قریبی رابطہ رہا ہو، اور چوتھی وہ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے حال ہی میں متاثرہ ممالک کا دورہ کیا ہو، یعنی کہ ایسے ممالک جہاں پر یعنی کہ زیادہ تعداد میں کیس اپیئر ہوئے ہیں۔ اب جیسے آپ کو بتانا چاہیں گے، جیسے چائنا کا نمبر 1 ہے، اس کے بعد اٹلی ہے، اس کے بعد ایران ہے، اس کے بعد کوریا ہے، یعنی کہ یہ ممالک جو ہے نا بہت زیادہ یعنی کہ متاثر ہیں، اور ان میں متاثرہ افراد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ ایسے افراد جن کو پہلے سے نمونیا ہو چکا ہے وہ کورونا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ نیا کورونا وائرس بہت کم تعداد میں افراد کو نمونیا میں مبتلا کر سکتا ہے۔ صرف ان افراد میں اس کا خطرہ موجود ہے جن کے پھیپھڑے یعنی لنگس پہلے سے ہی کمزور ہوں یا خراب ہوں۔ مثلا لوگ جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے نا کچھ بیماریوں کا شکار رہ چکے ہوں، مثال کے طور پر جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں ٹی بی وغیرہ یا اور دوسری بیماریاں ہیں جن سے لنگس کافی متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے اندر یہ نمونیا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مگر کیونکہ یہ کورونا وائرس کی ایک نئی قسم ہے اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس لیے نیا وائرس کسی بھی طرح پھیپھڑوں کی بیماری یا نمونیا کا سبب بن سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف ویکسین دستیاب ہونے میں ابھی تقریباً 1.5 سال یعنی کہ 18 مہینے 18 منتھ کا وقت لگ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاملہ خواتین یعنی کہ پریگننٹ وومن اگر کورونا وائرس سے متاثر ہو جائیں تو ان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے جو کہ پریگننٹ ہیں اور وہ اگر متاثر ہو جائیں؟ سائنسدانوں کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ حاملہ خواتین کو اس وائرس سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اپنے آپ کو وائرس سے بچانے کے لیے حفظان صحت کے آسان مشوروں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں اکثر اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا، اپنے چہرے، آنکھوں یا منہ کو گندے ہاتھوں سے نہ چھونا اور بیمار لوگوں سے دور رہنا شامل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں یا کسی ایسے شخص کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں جسے اس وائرس نے متاثر کیا یا کسی ایسے متاثر ملک کا سفر کیا ہو، تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کے بارے میں اور جو وائرس انفیکشنز کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں اب تک کوئی رپورٹس سامنے نہیں آ سکی ہیں، کیونکہ یہ وائرس ابھی ایک نیا وائرس ہے اور اس کے بارے میں ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کا تجربہ بہت ہی محدود ہے۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور بھی کیا مسائل حاملہ خواتین میں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اب بعد میں ہی معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے مسائل کیا تھے اور کیا کرنا چاہیے۔